آخر میں نے ابھی سنا ہے کہ جناب 40 دہشت گرد میرے گھر میں ہیں جن کو میں نے پناہ دی ہوئی ہے، اور کہا جی کہ ہم ان کے اوپر کوئی گھر کے اوپر کارروائی ہوگی 40 دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ کو کہ 40 دہشت گرد اگر گھر میں ہیں تو میری زندگی کو بھی خطرہ ہے، مہربانی کر کے ضرور آئیں یہاں، لیکن اس طرح نہ آئے کہ کوئی دعویٰ بول کے اس طرح کریں، سرچ وارنٹ لے کے آئیں ایک مہذب معاشرے کی طرح آئیں کہ کوئی نام تو دیں یہ دہشت گرد ہے کون، اور آئیں ہم آپ کو ساری دکھا دیتے ہیں گھر میں کدھر ہے، کتنے دہشت گرد ہیں، شاید میرا ہی فائدہ کروا دے کہ اگر کوئی چھپا ہوا وہ دہشت گرد ہے، لیکن اس کو ایک بہانہ نہ بنائیں۔ جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، جس طرح اس کو استعمال کیا گیا ہے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا، اس کو بھی استعمال نہ کریں کہ جس طرح کہ جی عمران گھر 40 دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں تو حملہ کرتا ہوں۔ تو اس لیے میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کو اور آگے نہ بڑھائیں۔ کدھر تک جائے گی بات؟ اس میں تو کوئی حل ہے ہی نہیں کہ صرف پی ڈی ایم کو فائدہ کروانے کے لیے کہ وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ حالات ہیں کہ 70% اس وقت قوم ادھر کھڑی ہوئی ہے، تو یہ جو تھوڑے سے ریلو کٹے ہیں ان کو بچانے کے لیے یعنی سب سے بڑی جماعت کو ختم کر دینا ہے، ختم کرنے کی کوشش، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، عقل کریں، بات کریں، مسئلہ حل کریں، اور مسئلہ ایک ہی ہے۔ کسی سے پوچھ لیں، تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، کسی سے پوچھ لیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ الیکشنز نہ کروائیں۔ میں 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا صرف حل الیکشنز ہے، اور میں تب سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات چیت کرے اس پہ۔ جن لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں وہ نہیں سننا چاہتے، وہ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جی اکتوبر اور سے آگے چلا جائے، تو وہ تو یہ تو ہونا ہی نہیں۔ اگر یہ آج 70 ہے تو یہ اور بڑھ جائے گا، آگے لیڈ اور ان کی بڑھ جائے گی، تو انہوں نے تو الیکشن نہیں کروانا۔ تو جو کروا سکتے ہیں، میری آج آپ سے اپیل ہے اس ملک کو بچائیں اور الیکشنز کروائیں۔ ذرا فوج کے اوپر بات کر لیں۔ دیکھیں، میں نے ساری دنیا میں اپنی فوج کا کیوں دفاع کیا؟ کیونکہ میرا تو انٹرنیشنل تھا، میری تو آواز باہر جاتی تھی۔ جب بھی کچھ ہوتا تھا، خاص طور پہ وار آن ٹیرر میں، تو جب پاکستانی فوج کو دوگلا کہا جاتا تھا، برا بھلا کہا جاتا تھا، تو وہ میں ایس نون فیس تھا، تو مجھے یہ CNN BBC کتنے میرے انٹرویوز کیے، آپ میرے سارے باہر انٹرویوز سنے۔ جس طرح میں نے اپنی فوج کا دفاع کیا، اس کو ڈیفینڈ کیا، مجھے ایک اور پاکستانی بتائیں جس نے انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا۔ یہاں تو خیر ہم کہیں یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر جدھر پوری ایک باہر کی لابیز بیٹھی ہوئی ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو، انہوں نے پوری کیمپین چلائی ہوئی تھی۔ تو مجھے یہ فخر اس لیے ہے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی فوج نے کوئی چیز دے دینی تھی، میں نے اس لیے کیا کہ میں ایک آزاد آدمی ہوں، میں غلامی کبھی کسی کی قبول نہیں کی۔ جتنی مجھے دعوتیں تھی کہ باہر رہ لو، جتنے میرے کنیکشنز تھے، جتنا مجھے عزت ملتی تھی، برطانیہ کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے ملک کے علاوہ کہیں رہ سکتا ہوں۔ میں ہمیشہ اس چیز کا جیسے جب بڑا ہو رہا تھا چاہتا تھا کہ کبھی ہم وہ غلامی نہ کریں جو میرے ماں باپ کی، ہمارے بڑوں نے کی تھی، انگریز کی غلامی۔ یہ میرے بچپن میں میرے سے تھا، میں نے کبھی کسی کی غلامی نہیں کی۔ لا الہ الا اللہ، کسی انسان کے سامنے میں نہیں آج تک جھکا۔ تو میں سمجھتا تھا کہ کسی اور باہر کے ملک میں رہنا، میں جو مرضی کر لوں، میں 2nd کلاس سٹیزن ہوں، وہ میرا ملک تو نہیں ہے۔ میرا ہمیشہ یہی تھا کہ میں پاکستان پولیٹکس میں بھی آیا، جس آدمی کو ضرورت ہی نہیں تھی پولیٹکس، اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا۔ کون مجھے ایک آدمی بتائیں جس کو سب کچھ ہو، وہ اپنی زندگی کے 22 سال لگاتا ہے کسی چیز پہ، قربانیاں دیتا ہے، یعنی اپنی فیملی کی، کون آدمی کرتا ہے؟ کیونکہ میں
میرا اور کوئی گھر نہیں تھا. میں نے کبھی نہیں سوچا پاکستان کے علاوہ کہیں رہنا. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ ذہن میں ڈال کے بیٹھا تھا کہ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہو, اور میری اسٹیٹمنٹ سن لیں, میں پرائم منسٹر تھا, میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے. اٹھا کے دیکھیں نا, اوپر سے لے کے نیچے تک, لیبیا, سیریا, صومالیہ, پھر افغانستان سے جو ہوا, عراق سے جو, سارے ملک تباہ ہوئے جو اپنی دفاع نہیں کر سکتے تھے. ہمیں فخر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج ہے. تو جب بھی, پہلے میں واضح کر دوں کہ میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اصلاحات کرنے کے لیے, کیونکہ اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا. اور یہ جو پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے, اور کامیابی سے, کہ کسی طرح آمنے سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کا اور تحریک انصاف کا, تو کون اپنی فوج سے لڑنا چاہتا ہے؟ مجھے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں جیتے گا کون؟ اس میں ان پی ڈی ایم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جب میمو گیٹ میں امریکوں کو کہہ رہا تھا زرداری کہ جناب مجھے اپنی فوج سے بچا لو, اس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. جب نواز شریف انڈین لابی کو اور اسرائیل لابی کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا, اپنی فوج کو کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی میں ملوث ہے, اس کے پیسے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے. وہ جب ہوتا ہے موقع باہر بھاگ جاتے. تو میرا تو کوئی باہر نہیں جانا. تو میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کامیابی سے وہ کام کر رہے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا. میں نے وہ دیکھا ہوا ہے ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا. سب سے بڑی پارٹی تھی, مجبوران الیکشن جیت گیا, فوج نے الیکشن کروایا, اور صاف اور شفاف ترین پاکستان کی تاریخ کا الیکشن تھا. کس نے تسلیم نہیں کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ فوجی لیڈرشپ کی قصور تھا, لیکن وہ آدمی جو چاہتا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں, اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں مجیب الرحمان کو, پاکستان نہ ٹوٹتا. اس نے پوری پلاننگ کی اپنی ذات کے لیے, اس نے پاکستانی فوج کو لڑا دیا سب سے بڑی پارٹی سے, ملک ٹوٹ گیا. آج وہی ہو رہا ہے. یہ پی ڈی ایم لڑا رہی ہے جان کے, یہ جو کیسز بن رہے ہیں کہ جی ملٹری کورٹ میں کیس کر دو, آرمی ایکٹ سے کیس کر دو. کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ نہ آپ نے کوئی تحقیقات کی, نہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی, نہ پتا چلا کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا, اور ایک دم جج, جوری اور ایکسیکیوشن فیصلہ ہو گیا کہ جی تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے, اور پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی. 7,500 کارکنوں کو پکڑ لیا ہے, اس میں عورتوں کو پکڑ لیا ہے. کبھی اس ملک میں ہوا ہی نہیں ہے. یعنی جس طرح عورتوں سے بدتمیزی ہوئی ہے, یہ کب ہوا ہے یہاں اس ملک میں؟ اور پھر یعنی گھروں میں جانا رات کو, سارا گھر توڑ دینا, عورتوں سے دھکے دے رہے ہیں عورتوں کو. شیریہ رفیدی کی بیوی کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گئے, پھر ایک جگہ سے چھٹی ہے شیرین مزاری, دوسری جگہ پکڑ لیتے ہیں. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ تو جان کی ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں, گھنونا خواب, جس کے اندر ایک ملک کی تباہی دیکھ رہا ہوں سامنے. یہ کون سا ملک اجازت دیتا ہے اپنی اس طرح کی تباہی کرنے کے لیے صرف ان چوروں کی خاطر؟ میں آج رائے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں, تحریک انصاف 27 سال سے, مجھے ایک جگہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا